اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود کے آداب کیا ہیں؟ آج ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل درود پاک اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے، تو یہ کوئی معمولی تسبیح تو ہے نہیں، یہ سب سے افضل ترین تسبیح ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر مختلف دلائل سے ثابت کیا کہ درود پاک افضل ترین عبادت ہے، تو جب افضل ترین عبادت ہے تو اس افضل ترین عبادت کو کرنے کے لیے بھی انسان کو کچھ ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کوشش کرے کہ جب بھی درود پاک پڑھے، جس جگہ بیٹھ کے پڑھے وہ جگہ صاف ہو، اس کا جسم صاف ہو، اس کا لباس صاف ہو۔ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر بیٹھے تو زمین پر کوئی غلاظت وغیرہ ہو، ایسی جگہ نہ ہو جہاں قریب قریب سے کوئی بدبو وغیرہ آ رہی ہو، اس جگہ بالکل نہ بیٹھے جہاں پر گانے وغیرہ اور موسیقی وغیرہ یا کوئی ٹی وی کی آواز وغیرہ آ رہی ہو۔ اپنے آپ کو دنیا کے تمام معاملات سے خالی کر کے بیٹھے، مطلب کہ انسان جب کوئی تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان دنیاوی الجھنوں میں مصروف ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی مختلف سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان تمام سوچوں سے نکل کر یا کچھ دیر ان سوچوں کو دل سے نکال کر دماغ سے آزاد کر کے یکسو بیٹھ کر درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ بہترین ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے انسان کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باوضو ہو۔ باوضو درود پاک پڑھنا ہزاروں گنا بہتر ہے بے وضو درود پاک پڑھنے سے۔ جب ہم اپنے دماغ میں یہ بات لے کر بیٹھیں گے کہ ہم درود پاک بھیج رہے ہیں ایک ایسی ہستی کو کہ جو ہستی وجائے کائنات ہے، دونوں جہانوں کا سردار ہے، اپنی امت سے بے بہا محبت، بے لوث محبت کرنے والی ہستی ہے کہ جس پر ہم درود پاک بھیج رہے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کے اوپر درود پاک بھیجنے کی جسارت کوشش کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو اللہ کے حبیب کا جو رتبہ ہے اس کو دل اور دماغ میں رکھ کر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ کے حبیب کی جو مقام ہے، جو آپ کی بلندیاں ہیں، جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک سے جو مراسم ہیں ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ جیسے جیسے آپ جتنا شکر ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا۔ درود کو جتنے اہتمام سے، ادب سے، احترام سے پڑھیں گے اتنا زیادہ درود پاک آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا، اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اتنا آپ کے لیے فیض، برکت، کرم، فضل کا باعث بنے گا۔ جتنا ادب و آداب کا خیال رکھیں گے اللہ رب العزت کی رحمت اسی طریقے سے آپ کے طرف متوجہ ہوگی۔ جتنا ادب احترام کا خیال رکھیں گے اللہ پاک کے فرشتے جو دنیا میں بھی موجود ہیں، آسمان میں بھی موجود ہیں، ہمارے قریب قریب بھی موجود ہیں، عرش معلیٰ پر بھی موجود ہیں، وہ تمام فرشتے بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی محبتوں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔
درود پاک کو جتنا ادب اور احترام سے، جتنے شوق اور ذوق سے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں اتنی زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ نظر کرم پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ نہ صرف اللہ، نہ صرف نبی پاک، نہ صرف فرشتے، بلکہ کائنات کے اندر موجود چرند پرند، ہوا، بارش، یہ ساری زمین، یہ سارا آسمان، وہ تمام ستارے، یہ تمام روشنیاں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ سورج، وہ ستارے، وہ چاند، یہ تمام کی تمام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ مخلوقات جو آپ کو نظر آتی ہیں اور وہ تمام مخلوقات جو آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ آپ ایک ایسی ہستی کو درود پاک بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات اور یہ کائنات کی ہر چیز وجود میں لائی گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایسی ہستی پر درود بھیجیں گے تو یہ تمام کی تمام کائنات اور کائنات کی ہر چیز آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، آپ کے لیے سفارش کرے گی کہ اے اللہ، یہ تیرے نبی پر اتنے احترام سے، اتنے ادب سے درود بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے، اے اللہ پاک تو اس کے بگڑے ہوئے مسائل بنا دے، اے اللہ پاک تو اس کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے، اے اللہ پاک تو اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ پاک تو اس کے غموں کو سکون میں، چین میں، راحت میں بدل دے۔ اے اللہ پاک جس طرح سے یہ پرسکون ہو کر، باوضو ہو کر، باادب ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پاک بھیج رہا ہے، اے اللہ پاک اسی طریقے سے اس کو آزاد کر دے دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی فکروں سے، فکر معاش سے۔ اے اللہ پاک جس مقصد کے لیے درود پاک پڑھ رہا ہے، چاہے وہ درود پاک اولاد کے حصول کے لیے پڑھے، چاہے وہ درود پاک خوشیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھے، چاہے وہ درود پاک روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے، چاہے وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے، چاہے وہ درود پاک اللہ رب العزت کے کرم، فضل اور رحم کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے، چاہے وہ کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے یا کسی روزگار کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے، اللہ کی ہر چیز جو کائنات کے اندر پیدا کی گئی ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے، پھول ہیں، پہاڑ ہیں، ستارے ہیں، سمندر ہے، نظر آنے والی چیزیں ہیں یا جو نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو جتنا ادب اور جتنا احترام کریں گے اللہ کی، اتنی زیادہ مدد آپ کی طرف آئے گی۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اگر خوشبو میسر ہے تو لگا لیجئے، مسواک ہے بہت ہی بہترین ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان دماغ میں رکھیے، آپ کا رتبہ دماغ میں رکھیے، آپ اپنے امت سے کتنی محبت فرماتے تھے، سوچتے رہیے اور درود پاک پڑھتے رہیے، اور یہ بھی سوچتے رہیے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، کہ ایک گنہگار انسان، ایک خطا کار انسان، ایک گناہوں میں لتھڑا ہوا، خواہشات نفسانی میں ڈوبا ہوا، دنیا کے اندر پھنسا ہوا انسان اتنی بڑی ہستی پر درود بھیج رہا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو خود بخود آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوتی چلی جائے گی، شرمندگی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور یہ عاجزی اور اپنے گناہوں کی ندامت آپ کے عمل کو
محبوب ترین، بلند ترین، افضل ترین عمل بنا دے گی۔ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ اعراب کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں، زیر زبر پیش کو اچھے سے ادا کریں، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گلدستے کی مانند پیش کیا جاتا ہے، گلاب کے پھول کی مانند یا کسی بھی پھول کی مانند پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کا تلفظ درست نہیں ہے، الفاظ درست نہیں ہیں، اعراب درست نہیں ہیں، تو وہ درود پاک گلدستے کی مانند تو جائے گا، لیکن وہ گلدستہ ٹوٹا پھوٹا ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے 4 دن پرانا گلدستہ ہے، ایسے ہی ہوگا جیسے اس گلدستے کے اندر سے خوشبو ہی نہیں آ رہی ہے، وہ ایک بدنما گلدستہ ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درود پاک کو پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ایک اور مزید چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ جب آپ کسی بھی دنیاوی انسان کو، کسی چودھری صاحب کو، خان صاحب کو، ملک صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو ان کی شایان شان پیش کرتے ہیں۔ آپ کوئی 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے کا تحفہ نہیں پیش کر دیتے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حیثیت کے مالک ہیں، اسی حیثیت کے مطابق آپ ان کو تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہماری یہی اوقات ہے، ہم تو یہی دے سکتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو جب ہم درود پاک بھیجیں گے اپنے حبیب پر، اللہ کے حبیب پر، امام الانبیاء پر، دونوں جہانوں کے سرداروں پر، وجہ کائنات پر، تو ہمیں معلوم ہو، ہم یہ جانتے ہوں کہ ہمارا دیا ہوا چاہے کتنا ہی بہترین ہو، آقا جان کے سامنے، ان کی عظمتوں کے سامنے، ان کی شان کے سامنے، ان کی محبتوں کے سامنے جو وہ امت سے کرتے آئے ہیں، ہمارا تحفہ بہت چھوٹا ہے، ہمارا تحفہ بہت چھوٹا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر یہ چیز بھی چل رہی ہو ساتھ ساتھ کہ درود پاک تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ بھی ہو کہ اللہ کے حبیب، ہماری اوقات یہی ہے، ہم اتنا ہی جو ہے وہ درود کو آپ کے شایان شان پیش کر سکتے ہیں، اتنے ہی ادب آداب کے ساتھ اس کو پیش کر سکتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ جب آپ مکمل آداب کے ساتھ درود پاک کو پڑھنے لگیں گے اور یہ سوچتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے کہ آقا جان کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی درود پاک پڑھے، کیونکہ وہ تو وجہ کائنات ہیں، کیونکہ وہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ درود تو ہم اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے درود تو اس لیے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر آئی ہوئی مشکلات کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں درود پاک کا حکم دیا۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے تو اس کے اندر مزید اللہ رب العزت خلوص دیں گے، اور کوشش یہی رکھیں گے کہ ظاہر سی بات ہے، جب درود پاک کا گلدستہ نبی پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا، بے رنگ ہوا، بے خوشبو ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نام لیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، ذرا سوچیں، نبی پاک خوش ہوں گے؟ تو کوشش ہم نے خود نے کرنی ہے کہ ہم بہترین سے بہترین گلدستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج سکیں، کہ ان کی خدمت کے اندر ایسا تحفہ بھیج سکیں کہ جس سے وہ خوش ہوں، وہ خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوا، اللہ خوش ہوا تو اللہ ہمیں وہ تمام چیزیں دے دیں گے جس سے ہم خوش ہو جائیں گے۔ درود پاک کو بے غرض ہو کے پڑھیں،
یعنی آپ کی کوئی غرض نہ ہو، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں سچے دل سے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ بے غرض ہو کے اگر پڑھیں گے تو جو معاملات ہمارے ہیں، واٹ ایور وہ کچھ بھی ہے، جو بھی ہمارے ضرورت زندگی ہے یا جس مقصد کے لیے ہم نے درود پاک پڑھا اس کا کیا ہوگا؟ تو جب آپ بے غرض ہو کے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ اور اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ وہ آپ کو اتنا دیں گے جتنا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ آپ کو بے مانگے اتنا دے دیں گے کہ جتنا آپ اگر مانگتے تو اتنا نہ مانگ سکتے جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت جو نازل فرمائی ہے وہ اسی لیے فرمائی ہے تاکہ آپ تمام لوگ، ہم تمام لوگ اس درود پاک سے مستفید ہو سکیں کہ درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے پڑھتے چلے جائیں، اور بدلے میں اللہ اپنے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دیں۔ بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو سکون بھی دیں، خوشیاں بھی دیں، ایمان بھی دیں، تمام دولت بھی دیں۔ تو درود پاک کو بے غرض ہو کے پڑھیں گے تو اس میں جس چیز کے اندر غرض نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس میں محبت شامل ہو جاتی ہے۔ جب درود پاک محبت سے پڑھیں گے تو نہ صرف دنیا ملے گی بلکہ نبی پاک کی محبت بھی مل جائے گی اور اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور جس دل کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی محبت شامل ہو جائے، اس دل کو، اس انسان کو دنیا کی کوئی چیز نہ ہرا سکتی ہے، نہ گرا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے۔ الغرض درود کے آداب تو بے انتہا ہیں، لیکن جیسے جیسے اس سفر کا آپ افتتاح کرنے کے بعد اس پہ چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں کو جب آپ پہ کھولیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی تربیت بھی روحانی طریقے سے ہونے لگ جائے گی۔ لیکن جو شروعات کے اندر انسان درود پاک پڑھتا ہے وہ تمام ان آداب کا اگر خیال رکھے گا تو اس کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جس کے لیے اس نے اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ اب چاہے وہ دنیاوی خواہشات کے لیے کیا ہو یا وہ روحانی پروازوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو یا اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو، اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی اپنے ویڈیوز کے اندر مختلف سوالوں کے جوابات دیتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔